کرتے ہیں کہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا. آپ نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں حج پر گیا تھا, حج کر کے آیا ہوں. آپ نے پوچھا جب تو اپنے گھر سے نکلا اور وطن کو چھوڑا تو کیا سب گناہوں کو بھی چھوڑ دیا؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا تو نے سفر ہی نہیں کیا. آپ نے پوچھا گھر سے نکلنے کے بعد ہر منزل پر رات کے وقت مقام کیا تو کیا تو نے اس مقام میں طریق حق میں سے بھی کچھ قطع کیا؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا تو نے منزلیں طے نہیں کی. پھر آپ نے پوچھا جب احرام باندھا گیا تو کیا تو اپنی صفات بشری سے بھی ایسا ہی جدا ہوا جیسے اپنے کپڑوں سے اور اپنی عادتوں سے؟ اس نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا تو نے احرام ہی نہیں باندھا. پھر آپ نے پوچھا جب تو عرفات کے میدان میں کھڑا ہوا تو کیا کشف و مشاہدہ حق میں بھی تجھے کھڑا ہونا حاصل ہوا؟ اس نے کہا نہیں حضور ایسا تو نہیں ہوا. آپ نے فرمایا تو سمجھ لے تو عرفات میں بھی کھڑا نہیں ہوا. پھر آپ نے پوچھا جب تو مزدلفہ گیا اور تیری مراد حاصل ہو گئی تو کیا تو نے سب نفسانی مرادوں کو ترک کر دیا؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا تو مزدلفہ بھی نہیں گیا. پھر پوچھا جب تو نے بیت اللہ کا طواف کیا تو کیا تو نے باطن کی آنکھ سے تنزیہ کا مقام میں حق تعالیٰ کے جمال کے لطائف کو بھی دیکھا؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا تو نے طواف بھی نہیں کیا. پھر پوچھا کہ جب تو نے صفا مرو کے درمیان سعی کی تو کیا تو نے صفا یعنی پاکیزگی اور مروہ یعنی نیکی کا درجہ معلوم کیا؟ اس نے کہا نہیں حضور. آپ نے فرمایا تو نے سعی بھی نہیں کیا. پھر پوچھا جب منع میں آیا تو کیا تیری آرزویں تجھ سے ساقط ہو گئیں؟ اس نے کہا نہیں حضور. تو آپ نے فرمایا تو ابھی منع بھی نہیں گیا. پھر پوچھا جب تو قربان گاہ گیا قربانی کیا تو کیا تو نے اپنے نفسانی خواہشات کی قربانی کی؟ اس نے کہا نہیں حضور. آپ نے فرمایا تو نے قربانی بھی نہیں کی. پھر پوچھا جب تو نے کنکریاں پھینکی تو کیا تو اپنے سارے نفسانی امور بھی پھینک دیا؟ اس نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہوا. آپ نے فرمایا تو نے کنکریاں بھی نہیں پھینکی اور حج بھی نہیں کیا. واپس لوٹ جا اور جس طرح تعلیم دیا میں نے اس طرح حج کر تاکہ تو بھی مقام ابراہیمی پر پہنچ جائے. اللہ اکبر. اتنی عبرتناک اور اتنی نصیحت سے بھری ہوئی یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں اور یہ مکالمہ ابھی آپ جو سماعت کر رہے تھے جس کا حوالہ ہے کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں یہ باتیں فرمائی ہیں. چنانچہ حج کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کا ہونا کتنا ضروری ہے اس بات کا بالکل خلاصہ ہو جاتا ہے. اور یہ سمجھنا چاہیے کہ حج کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. صرف واکنگ کرتے ہوئے ٹہلتے ہوئے چلے جانا اور چلے آنا یہ حج کا مقصد بالکل نہیں ہے.